نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن گندی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑے دلوں دیا نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بے ایمان فرمائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگوں نسل مذہبوں ملے دکھی انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بڑھائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت و کمال عطا فرمائے۔ حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ۔ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور قلب فنا فی توحید غرق فی توحید فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مولا جل شانہ دا کمال و محویت عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ آیت پاک حقیقت دے سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نات پاک ہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ سونے نے اس آیت پاک شروع چ نہ کہہ کے اس گل درود پاک دی شان و اہمیت بیان کی ہے کہ کنا عظیم و شان وظیفہ ہے درود پاک۔ اے پاک دے شروع چ گل رب سونے فرمائی انا بے شک تحقیق بلا شبہ، یعنی رب سونا فرماندا ہے کہ مسلمانوں دلوں اس گل تے یقین کر لو جڑی میں گل تانوں کہن لگا، یعنی اس گل دا غیر مزلزل ہر شک تو پاک حق اور یقین حاصل کرو۔ کہ میں ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنے انوار رحمت برساؤندا رہنا، اور فرشتے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہتے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماؤندا رہے۔ تو پھر اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نوں بلایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، سچیاں نوں مخلص لوکاں نوں بلایا جڑے سراپا ہی رضا نے۔ آتی اللہ آتی اللہ اور آتی ال دے وچ آتی رسول دے اندر فنا ہے، اور سراپا ہی امرے قرآن و سنت نے، اور سراپا ہی دوام قلب ذکر و حضور ہے۔ انہوں لوگوں نے اللہ سونے بلایا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے کیڑے نے قرآن کریم جی رب سونے دسیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے نے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نا، اشد مبالغے دا سیگا، جویں ایسا پاک چ یصلون مبالغہ دا سیگا جڑا وہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ اللہ سونا فرماؤندا ایمان والے ہے ہی وہ نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے نے، فنا فی توحید نے، غرق فی توحید نے، اور قلبن ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق جنہ نیتی ہوئی ہے۔ وہ ایمان والے، وہ مسلمان۔ پھر قرآن کریم دے اندر سونے رب نے فرمایا، یا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چ لوگوں نے گل کہہ دیو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو، یعنی تانوں نعمت ایمان مل چکی ہے، اور روح ایمان دی نعمت عظمیٰ تانوں حاصل ہو چکی ہے، تو پھر تسی میری اتباع کرو، تاکہ اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے اور تانوں ایمان حقیقی دا کمال حاصل ہو جائے۔ میری اتباع کرو، فتابعونی، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے طریقے سے چلو، میری زندگی جی میں زندگی گزارنا ہے میں زندگی گزارو۔ خود قرآن کریم سنے رب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے پوری نسل انسانی واسطے ہمیشہ لے۔ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دس دے اسے اللہ نے محبت کر دو، میری اتباع کرو، پھر اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ سونا تواڈے تے عاشق ہو جائے گا۔ تسی اللہ دے عاشق سگے، ہن اللہ سونا تواڈے تے عاشق ہو جائے گا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ تسی اللہ سونا دے حبیب دی اتباع کیتی ہے۔ سراپا ہی مرضی مولا بن گئے، ارادہ الہی بن گئے، فعل الہی بنے، تقدیر مولا بن گئے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزار دے، قلباً ذات مولا جی ڈبے محبوب مست ہے۔ اپنی خواہشاں دے مطابق زندگی نہیں گزار دے، نہ لوکاں دے کہنے دے مطابق زندگی گزار دے۔ تو اس واسطے اللہ سونا چونکہ اپنے بندیاں نوں انعام دینا چاہتا ہے، کمال تے پہنچانا چاہتا، دیدے مولا دی نعمت دینا چاہتا ہے، جویں قرآن کریم دے رب سونے فرمایا سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک چ، الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ لیکن وہ واسطے رب سونے نے اس کا کیمیا دسیا، عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر و حضور،
اور کثرت درود پاک، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق ہو جائے۔ تو درود پاک دنیا کا واحد وظیفہ جڑا قبول ہی قبول ہے، کوئی بھی پڑھے۔ لیکن جڑے نور عشق الہی، نور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا سرشار و لبریز نے، جنہاں دی انگ انگ چ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رچیا بسیا، انہوں دا درود پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست سن دے رہے۔ آما دا درود پاک فرشتے رہ جاندے، چونکہ انسان دے اندر آما دے اندر نیگیٹو انرجیاں ہوندیاں، منفی انرجیاں ہوندیاں، غیر مرئی لطیف لہراں ہوندیاں منفی، جہڑیاں نور پاک دے درود نہ لتھڑ جاندیاں نے۔ درود پاک دا نور انہاں نوں لتھڑ جاندا، انہاں نوں چپٹیاں ہوندیاں، تے اس واسطے فرشتے اس ظلمت دے غیر مرئی لطیف لہراں دی ظلمت نور درود پاک دے نور تو الگ کر کے خالص درود نوں حضور دی بارگاہ وچ پیش کردے نے۔ تے شاہکان مولا چونکہ سارا اندر ہی نورانی ہوندا، انہاں دے دماغ دا ذہن بھی نورانی ہوندا، انہاں دے قلب دا ذہن بھی نورانی ہوندا، ان دی سوچاں بھی پاکیزہ ہوندیاں نے، اس واسطے انہاں دے اعمال بھی پاکیزہ ہوندے نے، انہاں دے نتائج بھی پاکیزہ نکلدے نے۔ اس واسطے سچے شاہکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا درود پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دے رہے۔ اللہ سونے نے اسے واسطے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، مردہ دلاں نوں، غافلاں نوں، اللہ رسول دے دشمناں نوں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نوں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں نوں، اور اسلام دشمناں نہیں بلایا، بلکہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا بھی آؤ میں لا شریک ذات ہاں، میری ذات و صفات کوئی شریک نہیں، جڑا میری ذات و صفات کسی نے شریک بند ہے وہ کافر دار اسلام تو خارج ہے۔ لیکن میرے اور میرے حبیب دے عاشقوں آؤ میرے اس کام میں میرا شریک ہو جا، چونکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھدا، میرے فرشتے پڑھدے، تسی بھی میرے نال درود پاک شریک ہو جا۔ اور مزید تانوں انعام یہ ہے وسلم تسلیم، اور خوب سلام بھیج دے رہا کرو ہمیشہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ سبحان اللہ، حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، امر ہو گیا، اللہ دے ہم منظور ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ منظور ہو گیا۔ اس شاہکان مولا نے وظیفہ بنا کے نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرتے رہن گے۔ پھر آپ نے سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر آپ فرمانے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ سونا چونکہ انسان نو اپنے دید دی نعمت تو نوازنا چاہتا ہے، اس واسطے رب سونے فرمایا کہ آؤ اس وظیفے میں نہ شریک ہو جاؤ۔ صلو صلوات، صلوات دا معنی ہے دعا دا، صلوات دے لغوی معنی دعا دینا۔ جدوں یہ نسبت اللہ سونے طرف ہوگی اس تو مراد ہے نواری رحمت برسونا، جدو صلوات دی نسبت فرشتیاں مومنہ کی طرف ہوئی گی اس تو مراد دعائے رحمت کرنا اللہ سونے دی بارگاہ کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ انواری رحمت برسوندا رہے بلا تعطل۔ اس لیے اللہ سونے نے اپنے عاشقاں کو بلایا تاکہ وہ اپنا مقصد حیات حاصل کر سکن اور صراط مستقیم تے قائم رہن، جہدے بارے قرآن کریم سونے رب نے فرمایا سورہ نحل دی 9ویں آیت وعلی اللہ قصد السبیل، اور سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا، جہاں رستہ اللہ سونے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو سکھایا کہ ہر رکعت، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یہ دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سونے سانو سیدھے رستے تے چلا، یعنی سانو سیدھے رستے تے چلا کے منزل تک پہنچا۔ الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، یعنی اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما، اپنے دین دی نعمت عطا فرما۔
پھر اللہ سونے یہی نہیں دسیا کہ اپنے واسطے دعا کرو، نہیں سونے رب نے فرمایا کہ ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں واسطے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سونا سانو ساریاں نو اپنے دیدار دی نعمت عطا فرما، اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے ہے مراقبہ کر اپنے ظاہری حواس معطل کر تاکہ باطنی بیدار ہون اور دل دیاں اکھاں تک مل جان، کیونکہ دید مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی ہے، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ جڑا ظاہری اکھاں نہ دیدار مولا دا قائل ہے کافر ہے، دار اسلام تو خارج ہے۔ تے اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، جنوں جدوں چاہے جداں چاہے اپنا دیدار کرائے، لیکن لفظاں جو وہ کیفیت بیان کرنی مشکل ہے، لفظ اس کیفیت متحمل ہی نہیں۔ اللہ سونا جس طرح اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان تے مہربان ہے، اپنے ہر امتی تے مہربان ہے، اور ہر ویلے سب نو مشاہدہ فرما رہے نے۔ اللہ سونا بھی ہر بندے نال پیار کردا ہے، اور جتھے کتے بھی ہے جس بھی حالت ہے، اللہ سونا بڑی محبت بڑی نگاہ بڑے مشتاقانہ انداز نہ ہر بندے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سونا کہ ماسوا اللہ دی لاشاں چو نکلے آوے سچی توبہ کرے، میرے حبیب دی اتباع کرے، میرے حبیب تے درود پاک پڑھے، خوب درود و سلام پڑھے، اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میرا دیدار حاصل کرے۔ تے تاں اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نوں یہ گل دسی ہے، اور اپنے عاشقاں نال یہ گل دسی ہے کہ نہ سارے واسطے دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سانو سارے نوں اپنے دیدار دی نعمت عطا فرما۔ احادیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے بے شمار فضائل و برکات لکھے ہیں، جنہاں دا مختصر جا خلاصہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑا درود پاک بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ درود پاک پڑھن والا خیر دے اتے ہے، درود پاک پڑھن والا سخی ہے، جہدے کو میرا نام لے یا درود نہ پڑھے وہ کنجوس ہے۔ تے جڑا میرے تے ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ سونا دے 10 درجے بلند کردا، وہ نامہ اعمال چ 10 نیکیاں لکھدا ہے، وہ 10 گناہ مٹاوندا ہے، اتنے اپنی 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا ہے۔ یہ درود پاک نہیں ہے برکتاں والا ہے کہ نور درود پاک دا نور انسان نو روز حشر پرسرات تو آسانی نہ گزار دے گا، اور یہ درود پاک حوض کوثر تے رجا کے جامع کوثر پلوائے گا، اور یہ درود پاک حشر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دلوائے گا، جہدے بارے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت گل فرماندے کہ نال شفاعت سرور عالم شرسی عالم سارا ہو، جیسے نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر شخص نو اپنی پے ہوئے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اپنی امتاں نو جواب دین گے کہ اج اللہ حمد جڑا وہ صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آؤ سارے آپ دی بارگاہ حاضر ہوئیے، تمام انسانیت آپ دی بارگاہ حاضر ہو گئے، آپ کو مدد طلب کرے گی۔ یہ درود پاک ہی ہے جڑا انسان دے اندر انسانیت پیدا کردا، دین دی روح پیدا کردا، کیونکہ اسلام دین انسانیت ہے، دین فطرت ہے۔ نظام اسلام جڑا جنہوں نظام مصطفیٰ کہنے ہیں، خلافت راشدہ کہنے ہیں، یہ فطری پروگرام ہے، نفع بخش پروگرام ہے، اللہ دی بارگاہ تک لے جان والا پروگرام ہے، جدوں کہ جنہیں بھی دوسرے نظام ہے انساناں دے بنائے شیطانی نظام ہے،
نفسانی نظام ہے، سارے غیر فطری ہے، غیر منصفانہ ہے، استحصالی ہے، استعماری ہے، اور انسان کو تباہ برباد کرنے والے نے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ اس نظام کو اپنے اتنے بھی نافذ کرو اور دن رات کوشش کرو کہ پوری دنیا دے نظام نافذ ہو جائے، خلاف دے راہ دا نظام، تاکہ پوری انسانیت امن پائے، کیونکہ عمل قرآن و سنت درود پاک دا وظیفہ ہی انسان کو امن پسند بناؤں، نفع بخش بناؤں، بے ضرر بناؤں، اور سراپا ہی محویت مولا کر دیندا، عاشق مولا بناؤں، عاشق مصطفیٰ بناؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود پاک انسان دے اندر نورانی کردا، روح دے اندر قوت پرواز پیدا کردا، اور انسان باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کردا۔ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام دی باطنی محفلاں چ درود پاک پہنچاوندا، اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہ ذریعہ خدا لے جا کے دیدار مولا دی نعمت دلواوندا، اور عشق مولا نو کمال تے پہنچاوندا، جہدے بارے قرآن کریم وچ رب نے دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سکا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے۔ اقبال فرمان دیا کہ جس مسلمان دے اندر عشق مولا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ سوادی ٹیری ہے، بیکار فضول۔ بہرحال درود پاک انیاں برکتاں شان والا وظیفہ ہے کہ جڑا اللہ سن دی بارگاہ قبول ہی قبول ہے۔ فرق انہاں کا گیا اپنے عاشقاں دا درود حضور خود سن دے نے، عامہ دا فرشتے لے جاندے نے، تو جس سینے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بقول شاعر کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ قول بدیع اور سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں میرے تے ایک باری درود پڑھے اللہ سنو تے 10 رحمتاں نازل فرماوندا ہے، اور جڑا میرے تے 100 باری درود پاک پڑھدا اللہ سنو تے 1000 رحمتاں نازل فرماوندا، جڑا میرے تے 1000 باری درود پاک پڑھے جنت دے دروازے دے اوتے اودا کندھا میرے کندھے دے نال چھوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ہر دعا روک دتی جاندی تا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے درود نہ پڑھیا جاوے۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جی نے میرے تے 10 باری درود و سلام پڑھیا گویا نے غلام آزاد کیتا ہے۔ سعادت الدارین دے اندر ہی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے تسی میرے اتے اپنے ناماں نال اور اپنے چہرے نال پیش کیتے جاندے ہو، لہذا تسی میرے اتے اچھے طریقے نال درود پاک پڑھیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سعادت الدارین دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے کہ حضرت ابو قطان رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے کہ میں انہاں لوگوں کو بہندا ہوندا سی جڑے لوگ صحابہ کرام دے اتے سبو
ਸ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ کہ کرخ دی جامعہ مسجد دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے مینوں آپ دی زیارت ہوئی تے دیکھیا کہ دو ہور آدمی بھی آپ دے کول بیٹھے نے جنہاں نوں میں نہیں سی پہچاندا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ حاضر ہویا، آپ نوں سلام کیتا، لیکن آپ کر رہا سی کہ درود پاک بڑیاں شاناں والا وظیفہ ہے تے درود پاک پڑھنے والے اللہ پاک دنیا آخرت دیاں نعمتاں تو نواز دے رہے ہیں، کیونکہ درود پاک جڑا ہے عظیم و شان خزانہ ہے، اور عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، اسم اعظم ہے، اکسیر اعظم ہے، نسخہ کیمی ہے، آب حیات ہے۔ جنہیں پی لی ہے آب حیات انہوں حیات دوام مل گئی۔ اس واسطے اللہ والے اپنی قبراں زندہ رہے، اور یہ اللہ اپنے مزارات دے اندر اپنے منن والوں فیض پہنچاؤندے رہندے نے۔ ساڈے پیارے نبی بھی زندہ رہے، کیونکہ زندہ دی محبت نے زندہ دے تے درود پڑھن والے انہاں نوں زندہ کیتا، تے ساڈے پیارے نبی بھی زندہ رہے۔ آپ مدینہ شریف دے اندر اپنے نوری جسم نال آپ نور مجسم نے اپنے نورانی جسم نہ تخت ختم نبوت تے بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں۔ ہر انسان نو دیکھ رہے ہیں، ہر امتی نو دیکھ رہے ہیں، ہر امتی تو واقف ہے، وہ دے اعمال تو واقف، وہ دے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہے۔ یہ نعمت عطائی ہے آپ دی، اللہ دا سونے دا یہ علم جڑا ذاتی ہے، لیکن اللہ سونا اپنے حبیب نو علم عطا فرمائے، عطائی علم ہے۔ اسی طرح اپنے اولیاء کرام نو جڑا باطنی کیفیات اللہ سونا عطا فرمان دے نے، یہ عطائی علم ہے، ذاتی نہیں ہے، جنوں جو چاہندے عطا فرمان دے نے۔ مالک اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے۔ تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مختار نے قاسم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ سونے نے تمام دنیا جہان دے خزانہ دی چابیاں دتیاں ہوئیاں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں جو چاہے عطا فرماؤ، میرے لئے تو اجازت ہے۔ تے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات اور انہوں دے اکسی ظہورات دے ذریعے ہر لہر دے اندر ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر آپ ہر انرجی، ہر شعاع، ہر ویوز دے اندر آپ حاضر و ناظر نے۔ کہ جینا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا بھی مدد فرماؤندے، قبر ویلے بھی اور آخرت وچ بھی۔ اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشقاں دی یہ شان ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میاں محمد بخش کڑی شریف والے فرماندے نے کہ لوگاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جی دے موڈے کملی کالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میاں صاحب فرماندے سانو کوئی غم نہیں، اس لئی کہ ساری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی، آپ نہ محبت کیتی، ہن بھی کر رہے، ہمیشہ کرتے رہواں گے۔ تے آپ دنیا بھی ساری مدد فرماؤندے رہے، آپ موت ویلے بھی فرمائی ہے، تے قبر وچ بھی ساری مدد فرماؤن گے، حشر نو بھی ساری شفاعت کرواؤن گے، کیونکہ بیڑے عملہ نہ پار نہیں ہونے بلکہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پار ہونے ہیں۔ عملہ دا کی اعتبار ہے، قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ رسول ہی بہتر جان دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود یہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے حضور پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکیاں کتے جا لڑیاں۔ حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے بارے آپ شعر لکھنا چاہیا، اخیر آپ نے ہتھیار سٹتے اور بے اختیار لکھتا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی شان دا تانوں ہی پتہ ہے یا اللہ نوں پتہ ہے، تہاڈی شان مقام خود رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਰਊਫ الرحیم بنایا چونکہ تسی مرکز کائنات ہو، نور مجسم و شاخ روز جزا ہو، قرآن مجسم و محسن انسانیت ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو اور خاتم الانبیاء تھوڑی شان و مقام و عظمت رو نہ کوئی ولی نبی انہوں دی شاپ دی شان دی گردے راہ بھی نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماؤں دے حدیث پاک آپ فرما دے میں اللہ سونے دے قرب خاچ رہنا کسے فرشتے رسول دی اتھے پہنچ نہیں، میرا اللہ منو کھڑوندہ بھی ہے پڑھوندہ بھی ہے۔ میں اللہ دے نور تو اور مخلوق میرے نور تو ہاں۔ سب تو پہلا اللہ سونے نے میرے نور کو پیدا کیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنے والا دنیا سب تو بڑا رستم ہے اور دنیا تو سب تو عظیم انسان ہے جنہوں درود پاک دی نعمت ملی، لیکن درود پاک دی نعمت ہر ایک نہیں ملتی، منافقہ نہیں ملتی، گندیا لوکاں نہیں ملتی، طالبان دنیا نہیں ملتی، جنہیں سچے مخلص لوگ ہیں جنہیں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سی اور قلب ذات مولا جو ڈب کے نماز عشق نیت کے خدا مست ہو گئے سی، جدے بارے اقبال فرماؤں دے رہے کلندر لاہوری کے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ صبر کر، اور جنہوں تے اللہ سونے نے 70,000 والی تجلی فرمائی، ہر تجلی تے یہ ساریاں نیک روحاں اولیاء کرام دیا انبیاء علیہ السلام دیا حل من مزید دے نعرے مار دیا سی۔ تے سواس تے درود پاک دی پڑھن دی توفیق ہے نا لوگوں نے مل دی ہے، منافقاں نوں غداراں نہیں مل دی، مردہ دلاں نہیں مل دی، بے حضوراں نہیں مل دی، جدے بارے اقبال فرماندے بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اقبال فرماندے امتاں دے بہت بڑی بیماری یہی ہے، یہ علاج ہے عمل قرآن و سنت آتی اللہ آتی رسول چ فنا ہونا اور درود پاک دی کثرت ہے، ذکر الہی دی کثرت میں دل زندہ ہوئے گا اور صاحب حضور ہوئے گا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک جیڑا بھی لوے سنے ہوتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اللہ سن دے ہاں درود پاک کوئی قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک یہ نہیں ہے برکتاں والا کہ اگر اسی اپنے منہ نو دنیا جہان دے قیمتی ارکا غلاماں نہ عطراں نہ مشکاں انبراں نال بھی پاک کریے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لین دے قابل ساڈا منہ نہیں ہوندا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ فقر محمدی دے اس کمال تے پہنچے نے جتھے کسے دی پہنچ نہیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ سونا کوئی چھٹا عطا کر دندا اپنے بندیاں نو جڑے طالب نے، انہوں نے فقر محمدی دی دا چھٹا عطا فرماندا اپنے عشق دا چھٹا عطا فرماندا۔ جی میاں صاحب فرمان دے محمد بخش کہ جے قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے بس ناہیں، ہک نہ روندے عمر گزاری ہک نہ دے وچ راہیں۔ یہ عطا مولا ہے جنہوں چاہے اللہ عطا فرماندا، یا جی سفارش اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، کوئی اللہ والا روحانی مدد فرما دے، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ میرے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو درود پاک اتنا بڑا عظیم خزانہ ہے، سن چاہیے اس خزانے دے موتی حاصل کر لیے، آج موقع ہے اور وہ درود پاک دی کثرت نہ ملنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ سونے نے تاج حبیب اللہ پہنایا جڑا کسی اور نو حاصل نہ ہے نہ ہوئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سونے صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ دا تاج پہنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اللہ تاج پہنایا۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے
کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرشار ہو گئے، اس لیے کہ عشق مصطفیٰ دے بغیر عشق خدا دا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، مردود ہے اور بارگاہ الہی تو دور ہے، کیونکہ عشق مولا وہی قابل قبول ہے جڑا عشق مصطفیٰ، نور عشق مصطفیٰ نہ رنگین ہے، تے جیدے اندر نور عشق الہی، نور عشق مصطفیٰ رچیا بسیا نہیں، انہوں درود پاک دی توفیق نہیں ملتی، تے جنہوں درود پاک دی نعمت مل جائے خوش قسمت آؤ اور وہ پھر درود قبول ہوندا ہے۔ تے سانو چاہیے دن رات زیادہ زیادہ درود پاک پڑھیے اور دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر لیے۔ آج موقع ساں دی ڈوری چل دیا، گزرے وقت آنا کوئی نہیں، اگلے اعتبار کوئی نہیں، موجودہ ساں اور لمحہ قیمتی ہے، سانو چاہیے لمحہ اللہ دے ذکر سے درود پاک سے گزاری اور دل دی گہرائیاں جو کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، اور آپ دی غلامی دا حق ادا کری۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو زیادہ سے زیادہ دن رات درود و سلام پڑھنے والا بندہ بڑا، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اسلام دشمنوں دے شر تو بچا، انہاں دے پریشانیوں تو بچا، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے غصے نفرت انتقام حرص ہوس لالچ بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں تو دور فرما، وما علینا الا البلاغ۔